الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا۔ جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا۔ اللہ اکبر۔ ایک کا 10، 10 پڑھیں تو 100، 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ صبح و شام چاہے وہ کاروبار پہ ہو، نوکری پہ ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، مجھ پر رحمتیں برستی رہیں تو درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ لیکن آگے نبی پاک جو فرمان کا اگلا حصہ ہے وہ اور خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَمَن صَلَّ عَلَيَّ أَلْفًا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب اعلان کرتے ہیں کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے۔ تو کاندھا کس سے ملاتے ہو؟ جو آپ کے بالکل برابر میں ہوتا ہے نا، ویری نیکسٹ ٹو می، اسی سے کاندھا ٹچ ہوگا نا۔ تو آقا فرماتے ہیں جنت میں ایسے ساتھ لے جاؤں گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہوگا۔ ہم تو غلام گناہ گار، ہمیں تو آقا پیچھے پیچھے لے جائیں تو بھی ان کی بڑی مہربانی ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سوچیں ہم سب کی جو لائف ہے نا وہ ایک ہی بارہ میں ملی ہے زندگی، اور ایوریج لائف، اوسط لائف 60-65، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 70-75 سال، ورنہ 60-65 سال ایوریج لائف ہے۔ اب ان 60-65 سالوں میں 8 گھنٹے تو ہم سونے میں گزار دیتے ہیں، اگر ایوریج 8 گھنٹے نکالے 24 گھنٹے میں سے تو 20 سال تو یہ نکل گئے، ٹھیک ہے جناب۔ 14-15 سال عقل آنے میں لگے تو وہ بھی نکال دیں، تو بچے تھوڑے سے سال، اب وہ بھی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گپ شپ کر کے فضول کاموں میں موبائل فون پر گھنٹوں نکال دیے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں گے؟ وہاں پھر آپ کے پاس نیکیوں کا کتنا خزانہ ہوگا؟ ہمارے بزرگان دین اس زندگی کو کتنی بڑی نعمت سمجھتے تھے، اور کس طرح ایک ایک لمحے کو استعمال کرتے تھے، فضول کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ سانسیں چلی گئی پھر تھوڑی آنی ہے۔ ساری رات بیٹھے، اب ساری رات بیٹھ کر کیا کیا؟ کبھی اکیلے رات کو گھر دوستوں میں بیٹھ کر گھر آتے پوچھے تو صحیح اپنے آپ سے کہ یہ رات جو گزری یہ رات میری نیکیوں میں اضافے کا باعث ہوئی، یا بیٹھ کر غیبتیں کر کے، کسی کی برائی کر کے، کسی کا مذاق اڑا کر آج رات بھی گناہوں کا ٹوکرا اٹھا کر آیا ہوں؟ اگر اس کی بجائے 4 تسبیح درود پاک کی، 3-4 تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیں تو نہ جانے جنت میں کتنے درخت لگ جائیں گے۔ ذرا مل کر کہیے نا سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ 30 سیکنڈ نہیں لگے، اپنی جگہ سے آپ اٹھے بھی نہیں ہیں، پسینہ بھی نہیں بہا، کوئی محنت بھی نہیں کی، مگر آپ کو پتہ ہے کیا کما لیا آپ نے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت۔ اب سچ بتاؤ کہ جو ساری رات سارا دن جب موقع ملے وقت ضائع کرتا ہے وہ کتنا محروم ہے۔ اگر آپ ذکر الہی کی عادت ڈال لیں، درود پاک کی عادت ڈال لیں،
بہت سارے غم دنیا کے بھی دور ہو جائیں گے، اور جب قیامت کے دن ثواب کے پہاڑ دیکھیں گے نا تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی فضول باتوں سے بچ کر اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔